ایک بندہ حج کر کے آتا ہے پھر بھی اسے تزکیہ نفس نہیں حاصل ہوتا. ایک بندہ روزہ رکھ لیتا ہے, روزے سے بڑھ کر کوئی تقویٰ کی شان ہے؟ ہم دنیا کی کوئی نیکی کریں, ہر ایک میں کوئی دیکھنے والا کہہ سکتا ہے یار یہ دکھاوا کر رہا ہے, ریاکاری کر رہا ہے, لیکن روزے میں ریاکاری بولیے, کیونکہ بہترین بات ہے, ریاکاری کا کوئی شائبہ اور کوئی سائن ہے ہی نہیں کہ اکیلا بھی بٹھا دیں پھر بھی کچھ نہیں کھانا, ہجوم میں چلا جائے پھر بھی کچھ نہیں کھانا, بلکہ بھولے سے اگر اندر چلا گیا تو وہ بھی تھوک دینا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی تقویٰ ہے؟ اللہ اکبر, سبحان اللہ, اس سے بڑھ کر کوئی تقویٰ نہیں. اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے میرے بندو میری بارگاہ میں تزکیہ نفس لے کے آؤ, اور قیامت کے دن رب ذوالجلال وہ شانیں اور عزتیں دے گا, وہ شانیں اور عزتیں دے گا, بلکہ فرشتوں کے جھنڈ مقرر کرے گا. اس کو جنت میں ایسے لے جاؤ کہ آج ساری دنیا دیکھے کہ یہ وہ ہے جو میرے مطابق زندگی گزار کے آیا ہے, میں رب آج اسے کتنی شان اور عزت اور اکرام عطا فرما رہا ہوں. ہمیں تو بڑی مشکل ہوئی پڑی ہے بھائی. آج آپ دیکھتے ہیں نا, آپ یہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ پوری دنیا ہی نمازی بن جائے, عبادت گزار بن جائے, پرہیزگار بن جائے, ٹھیک ہے نا جی. اگر یہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ 5 انگلیاں الگ الگ نہ بناتا, یہ ذہن میں رکھیں. اگر یہ ہوتا تو اللہ انسانوں کو پیدا ہی نہ کرتا. اگر یہ بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہی نہ کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, میں نے نیکی بھی رکھ دی ہے اور برائی بھی رکھ دی ہے. بات یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں نا, ایک انسان صبح شروع ہوتا ہے, مزدوری کرتا ہے صبح, اور شام تک پسینے سے شرابور ہے. اس بیچارے کو نہ جو ہے اپنے کپڑوں کا خیال ہے, نہ اسے اپنی روٹی کا خیال ہے, ٹائم مل گیا تو کھا لیا, نہیں تو لگا ہوا ہے کہ میں نے 1000 800 1000 1200 جو بھی ایک ہے سیلری ڈیلی ویجز کی وہ ملنی ہے, وہ میں نے لینی ہے, وہ لگا ہوا ہے. 1000 روپے لے کے جو اس کو کھانے کا مزہ آتا ہے, آپ یقین سے مانیے, کیونکہ اس 1000 میں جو اس نے پسینہ بہا کر کمایا ہے اس میں وہ لذت کیوں ہے کہ فرمایا القاسم و حبیب اللہ, اے میرے سارے دن کے تھکے ہوئے شخص, اس تیرے لقمے میں میری رحمت شامل ہو گئی ہے, میری قربت شامل ہو گئی ہے, یہاں تک کہ فرما دیا لقمہ تو ڈالتا ہے, خوش میں رب ذوالجلال ہو رہا ہوں. اور جس نے کسی سے چھین کے کھا رہا ہو, کوئی کسی نے 5000 ڈکیتی, چوری, غبن, رشوت, جو بھی آپ نام لیں, وہ کر کے کھا رہا ہو, پیٹ تو اس کا بھر جائے گا مگر منہ کو لذت نہیں آئے گی. یہ ڈیفینیٹ بات ہے, کوئی چھپائے یا کوئی اس کو ظاہر کرے. اللہ اکبر. یہی بات اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ میرے بندو اگر مجھے بھی لذت اس میں آتی ہے کہ میرے بندے کے سامنے برائی پڑی ہو, میرے بندے کے سامنے شراب ہو, کباب ہو, نافرمانی ہو, شیطان ہر چیز ایسے سجا کے بیٹھا ہو, اور بندہ اس کو دھتکار کے کہے نہیں یہ میں نے نہیں کرنا, میں نے وہ کرنا ہے جو میرے خالق نے مجھے کہا ہے. چونکہ محنت کیا نا بندے نے کیا کیا ہے, روزے میں بھی محنت, حج میں بھی محنت. تو جو محنت کر کے بندہ کما کے رب کی بارگاہ میں رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس کے اعلان عرش اولا پر کرتا ہے کہ اے فرشتوں تم کہتے تھے, اللہ اکبر, تم کہتے تھے اتجعل من یفسد فیہا ویسفک الدماء, ایسے کو بنا رہا ہے یہ تو جو قتل کرے گا, خون ریزیاں کرے گا, دنگا فساد. دیکھ صبح ہوتی ہے, ساری دنیا سو رہی ہے, میرا بندہ جاگ رہا ہے, اس لیے نہیں کہ میں نے اسے اس کائنات کا میں نے بادشاہ بنانا ہے, اس لیے نہیں کہ میں نے اس اسٹیٹ اور ریاست کا اس سے وزیر اعظم بنانا ہے. اے فرشتوں, یہ جو بندہ جاگا ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے لیے, اس لیے نہیں کہ میں نے اسے کوئی ایک مربع دے دینا ہے, میں نے اسے دنیا کی مادیت کا مالک بنا دینا ہے. اے فرشتوں, تم کہتے تھے کہ یہ اپنے لیے کرے گا, نہیں, یہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے لیے جاگا ہے کہ میرا رب دیکھ کے مجھ پر مسکرا جائے. میرا رب دیکھے اور کہے فرشتوں دیکھو. یہ بھی تو ہے نا
اس کے ساتھ والا سویا ہوا ہے، خراٹے بھر کے سو رہا ہے، اس پر فجر طاری ہے، گناہ طاری ہے، نافرمانی طاری ہے۔ قد افلح من زکاہا، یہ جو اٹھا ہے ٹھنڈے پانی سے اس نے وضو کیا ہے، اس کو کوئی لالچ نہیں، صرف یہ غرض ہے کہ قیامت کے دن جب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا تو اللہ نے اگر پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ وہ ہے، اللہ اکبر، یہ وہ ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا ہے، میرے سامنے سے کھڑا ہونا یہ ڈر گیا ہے۔ بس جس کو یہ احساس ہو گیا، جس کو یہ احساس ہو گیا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے۔ لوگوں، آج ہم کوئی غلطی کر لیں، کہیں نہ کہیں سے نکلنے کا چانس ہوتا ہے، کوئی سفارش مل جاتی ہے، کوئی پیسے لگا دیتا ہے جیل سے باہر آ جاؤں گا، کوئی جج خرید لیتا ہے، کوئی وکیل خرید لیتا ہے، کوئی غریب کی غریبی کو خرید لیتا ہے۔ وہاں کیا لگائیں گے ہم خریدنے کے لیے؟ وہاں ہماری دولت کام نہیں آئے گی، وہاں ہماری آل اولاد کام نہیں آئے گی، وہاں ہماری دنیا کے سہارے کام نہیں آئیں گے۔ وہاں یہ سہارے کام آئیں گے کہ جب ہم اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے گئے تو وہ خود ہی فرمائے گا میں نے تمہارا حساب کیا لینا ہے، تیری نماز ہاتھ باندھ کے تیرے پیچھے کھڑی ہے، تو جس قرآن کی تلاوت کرتا تھا وہ قرآن میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، یا اللہ یہ تو حافظ قرآن ہے، یہ قاری قرآن ہے، یہ وہ ہے جو مجھ پر میری عزت کیا کرتا تھا، یا اللہ میں بندے تیرا حساب کیا کروں، یہ تیرے ساتھ یتیم کھڑا ہے جس کے سر پر تو نے دستے شفقت رکھا اور اس کی زندگی بدل گئی، وہ تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہا، میں تجھے نہیں دیکھ رہا، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اے بندے، میں تجھے نہیں دیکھ رہا تو کون ہے، میں تو تیری تربیت یافتہ اولاد کو دیکھ رہا ہوں جو چھوڑ کے آیا تو اس کے بعد بھی روتی رہی کہ کاش ہمارا والد اور زندہ ہوتا اور ہم اللہ کی اور قربت حاصل کر رہے ہوتے۔ پھر تو ہے مزہ۔ یہ سفارشیں ہیں جو آگے کام آئیں گی، یہ ذرائع ہیں، یہ وسائل ہیں، یہ سورسز ہیں جو آگے کام آئیں گے، قبر میں کام آئیں گے۔ یہ تزکیہ نفس ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ قبر دیکھیں نا، قیامت تو اللہ کے بارے میں اللہ کو پتا ہے نا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن قبر تو ایک سیکنڈ، ایک لمحے میں آ سکتی ہے۔ اور قبر والا بخاری مسلم حدیثیں فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم شد و مد کے ساتھ فرمایا فَهُوَ يَسْعَى قَرْعَ نَعَالِهِمْ، تم تو اور بات کرتے ہو، جب تم دفنا کے ہٹتے ہو تمہارے قدموں سے اٹھنے والی آواز کو بھی قبر والا سنتا ہے۔ یہ زندگی ہے قبر کی، اور اگر قبر کی زندگی نہ ہوتی تو مرنے والے ہمیں ملاقات کرتے ہم سے؟ آپ ہم سب بیٹھے ہیں، کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی تو اس دنیا سے چلا گیا ہے نا، کسی نہ کسی، ہر ایک کا، کوئی بیٹا بیٹی، ماں بہن، چاچا ماما تایا رشتہ دار، کوئی نہ کوئی تو گیا ہے۔ آگے ملتے ہیں کہ نہیں؟ آگے ملتے ہیں نا بھائی۔ وہاں بھی کچہریاں لگتی ہیں، وہاں بھی کیا لگتی ہیں؟ کچہریاں لگتی ہیں۔ فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا ہر جمعرات کو ہر قبرستان میں کچہری لگتی ہے، سارے جتنے قبرستان والے ہیں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اکٹھے ہو کے کیا کرتے ہیں؟ کوئی تذکرہ کرتے ہیں کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی تھیں، اتنے حج کیے تھے، اتنی زکاتیں کی تھی؟ نہیں، وہ دیکھتے ہیں جو پچھلوں کو چھوڑ آئے ہیں ہمارے لیے بھی کچھ بھیج رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے لیے بھی کچھ بھیج رہے ہیں کہ نہیں۔ اور ہر ایک جانتا ہوتا ہے، یہ آپ کو بتا رہا ہوں میں، ایک خلاصہ اور لب لباب بتا رہا ہوں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہر مرنے والا جس قبرستان میں جاتا ہے پہلے والے پہلی رات ہی پوچھ لیتے ہیں بتا ہمارے پچھلوں کا کیا حال تھا۔ اور ہر جمعرات کو کچہری لگتی ہے، ہر جمعرات کو ساری ارواح اکٹھی ہوتی ہیں اور دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں تیرے نے کیا بھیجا ہے؟ بھائی میرے نے تو یہ بھیجا ہے۔ اور آپ یہ بتائیں کہ جس کے کچھ نہیں، جس کا کسی نے بھیجا ہوگا، بھیجنا کیا ہے؟ کیا وہاں جا کے کوئی مرسڈی گاڑی قبر پہ کھڑی کرنی ہے؟ کیا وہاں جا کے کوئی جو ہے روٹیوں سے بھرا ہوا ٹرک وہاں کھڑے کر دینا ہے؟ کیا وہاں جا کے قبر پر
ہم نے کوئی ایک مربے کی کوئی فرد جاری کر کے وہاں کھڑی کرنی ہے، نہیں، یہ نہیں کھڑا، یہ بھیجنا کیا ہے کہ جب پڑھے نماز تو یہ کہیں یا اللہ جو میرا گزر گیا اس کی بھی بخشش فرما، 2 نفل اس کے لیے بھی پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کریں، جب بھی قرآن کی ہمیشہ بولا قرآن کی تلاوت کریں، 2 نفل پڑھیں، آپ کوئی صدقہ جاریہ کریں، فوراً دل میں ہاتھ اٹھا لے، ٹھیک ہے، نہیں تو کہیں یا اللہ میری ماں فوت ہو گئی، میرا باپ فوت ہو گیا، میرا بھائی فوت ہو گیا، میرے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ اس کا ثواب اسے بھی پہنچا دے، اس کا ثواب اسے بھی پہنچا دے، اللہ اکبر، اس کا ثواب اسے بھی۔ اور یہ نہ سمجھا کرے کہ میں نے نفل پڑھا تو میں نے ثواب ہی نہیں ہونا، میں نے تو ایک قرآن مجید ختم کیا ہے، اگر میں نے کسی کو دے دیا تو یہ مجھے تو ثواب ہی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ ہے، بندہ نہیں ہے، دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، ایک ذرہ برابر نیکی بھی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی عطا فرما دے گا، اس کا صلہ اور اجر بھی وہ عطا فرمائے گا، اور اگر برائی کرو گے تو وہ ذرہ برابر برائی بھی قیامت کے دن تمہیں پکڑ لے گی، کہے گی نہیں اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ اس لیے برادران محترم، میں گفتگو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ وہ آپ نے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو سنا ہوگا، میں نے پڑھا نہیں، میں نے یہ ثاقب رضا مصطفی صاحب سے سنا ان کے کلپ میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بہلول دانا وہ ویسے ہی ویسے ہی مطلب بہت مجذوب آدمی، اللہ والے فقیر آدمی، تو وہ ایک دن بازار میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ اللہ کی مان لو۔ کوئی گزرنے والا کسی نے کہا کہ بابا جی تھے کی کر رہے ہو، جاؤ تم تو فقیر آدمی ہو، جا کے خلوت نشین ہو جاؤ، جا کے جنگلوں میں بیابانوں میں جاؤ، وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرو۔ تو کہنے لگے نہیں، یہاں میں آج بندوں اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں۔ کس کی صلح کروا رہا ہوں؟ تو سوال کرنے والے نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ تو بڑے بازار میں حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ تعالی فرمانے لگے کہ بس سارا دن گزار دیا ہے، اللہ مان گیا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ اللہ تو مان گیا ہے کہ بہلول دانا لیا بندوں کو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر بندے کنارہ کش کر کے اپنی اپنی میں مگن ہیں۔ دوسرے دن پھر اس بندے نے دیکھا کہ وہی بہلول دانا قبرستان میں قبروں میں بیٹھا ہے۔ اور بابا جی آج بازار نہیں، آج اس بازار خاموشہ میں آ گئے ہو؟ تو کہنے لگا ہاں شام ہو گئی ہے، آج پھر رب کی منت کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو مان جا۔ تو آج کیا ہوا؟ تو بہلول دانا نے کہا اے اللہ کے بندے، آج بندے مان گئے ہیں مگر اللہ ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ زندہ کی مانتا ہے۔ وہ مانتا ہے کہ میں نے جب تجھے دیا ہے ہر چیز وجود کی شکل میں، تجھے رزق دیا، یہ زندگی دی، تجھے عیاشی دی، تجھے نعمتیں دی، تجھے زندگی دی، گھر دیا، گاڑی دی، نعمتیں دی، اس وقت تو کنارہ کرتا رہا، میں تجھے بلاتا رہا تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ ہر چیز چھوڑ کے جھک جاؤ 4 منٹ میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، اب قبر میں آ جاؤ، آ گئے ہو، آج تم نے دیکھ لیا ہے، آج تم نے دیکھ لیا ہے، مگر رب فرماتا ہے میں اسے دیتا ہوں جو بن دیکھے مجھے مان لیتا ہے۔ آج رب کو بن دیکھے مان لو، آج رب کی بن دیکھے مان لو، آج رب کو بن دیکھے منا لو، آج رب کو بن دیکھے اس کی بارگاہ کی طرف چل پڑو۔ لوگوں جب شہر خاموشہ میں ہم جائیں گے، قبرستان میں جائیں گے، وہاں اللہ خود فرمائے گا آج میں اس کی مان گیا، یہ میری مان کے آیا تھا، آج میں اس کی مان گیا ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ۔